حاصل کی، اس میں خالق اپنے شاہکار کی، خالق کی زبان اپنے شاہکار کی توثیق فرما رہی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ قلم کی اس مبارک آیت میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب میری ساری مخلوق میں صاحب خلق تو بڑے بڑے ہوئے، صاحب خلق تو بڑے بڑے ہوئے، لیکن اے محبوب تو میری ساری مخلوق میں سب سے بلند ہے۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، صاحب خلق اور صاحب خلق، حسن خلق اور حسن خلق۔ حسن خلق حسن صورت کو کہتے ہیں اور حسن خلق حسن سیرت کو کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ حسن صورت میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، حسن سیرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم ینالوہ فی علم ولا کرم۔ فرماتے ہیں اے پیارے محبوب آپ ایک آفتاب ہیں اور روشنی کا آفتاب ہیں، اور سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں، اور وہ ستارے عہدۂ جاہلیت کے زمانے میں، عہدۂ جاہلیت کے اندھیروں میں آپ کے انوار کو ظاہر کرتے رہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی حسن خلق اور حسن خلق کو یوں بیان فرمایا کہ حسن یوسف بنی عیسیٰ ید بہزاداری آنچ خوباہم دارن تو تنہاداری، کہ آقا وہ کمالات وہ معجزات جو سارے انبیاء میں انفرادی طور پر موجود تھے، اللہ رب العزت نے وہ سارے آپ میں رکھ دیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص وہ سارے کمالات وہ سارے معجزات کسی ایک وجود میں دیکھنا چاہے، پیارے مصطفیٰ وہ تجھے دیکھ لے کہ آپ مصطفیٰ کائنات کی حسن خلق کی انتہا بھی آپ ہیں، انتہا بھی آپ ہیں، کیونکہ ساری مخلوق میں انسان بلند ہے، ہر انسان سے ہر مومن بلند ہے، ہر مومن سے ہر متقی بلند ہے، ہر متقی سے ہر مجتہد بلند ہے، ہر مجتہد سے ہر غوث بلند ہے، ہر غوث سے ہر غوث العظم بلند ہے، ہر غوث العظم سے ہر کتب بلند ہے، ہر کتب سے ہر کتب الکتاب بلند ہے، ہر کتب الکتاب سے ہر کتب الارشاد بلند ہے، ہر کتب الارشاد سے ہر تبع تابی بلند ہے، ہر تبع تابی سے ہر تابی بلند ہے، اور ہر تابی سے ہر صحابی بلند ہے، ہر صحابی سے خلفاء راشدین بلند ہے، خلفاء راشدین سے صدیق بلند ہے، ہر صدیق سے ہر نبی بلند ہے، ہر نبی سے ہر رسول بلند ہے، اور ہر رسول سے محمد رسول اللہ بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی تھی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دوستان محترم، میرے مصطفیٰ حسن صورت میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، حسن سیرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ ایک واقعہ بیان فرماتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صورت کا تذکرہ یوں بیان فرماتے ہیں ایک رات ہے، 14ویں کا چاند اپنے جوگن پر ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں اور دل میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ میں آج 14ویں کے چاند آسمانی چاند کا اور آمنہ کے چاند کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں آسمانی چاند کو اور آمنہ کے چاند کو کمپیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کو اور 14ویں کے چاند کو میں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کرتے ہیں، ایک دیوار کی اوٹ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں لوگوں میں نے 14 مرتبہ آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، 14 مرتبہ آمنہ کے لال کی طرف دیکھا، 14 مرتبہ آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، 14 مرتبہ
میں نے عبداللہ کے چاند کی طرف دیکھا اور تو مجھے بڑے بڑے فرق نظر آئے، پر ایک بتاتا ہوں کہ لوگوں، 14ویں کے چاند کی جو شعاعیں آتی تھی وہ زمین کو ہٹ کر کے واپس چلی جاتی تھی، اگر وہ واپس نہ جاتی تو اس کی روشنی مارد پڑ جاتی، اس کی روشنی میں کمی آ جاتی۔ پر لوگوں، میں نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف بھی دیکھا، جو شعاع بھی آتی تھی واپس بھی نہیں آتی تھی، پیارے مصطفیٰ کے چہرے کا روشن اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس نے صورت تھا۔ اب اس نے سیرت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نجد کے لوگ، اہل نجد، اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو نجد کی طرف بھیجا۔ جب نجد میں پہنچے تو صحابہ کرام نے جنگ کی، اور جنگ میں صحابہ کرام نے نجدیوں کو شکست دی، اور صحابہ کرام نے سمامہ بن اسال جو نجد کا سردار تھا اس کو کیپچر کر کے آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سمامہ کو لے آؤ اور مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ صحابہ سمامہ بن اسال اس نجد کے سردار کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فرماتے ہیں سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر، تمہارا دشمن ہے، تم کو ایذائیں پہنچاتا ہے۔ پر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں دشمن کا حال پوچھ رہے ہیں۔ ارے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دشمن جیسا بھی ہو تمہیں اپنی سیرت میں محمد جیسی کرنی چاہیے۔ تو صبح آتے ہیں، فرماتے ہیں سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ سمامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معاف فرما دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، اگر آپ مال لینا چاہیں جو چاہے میں آپ کو عطا فرماتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ اس طرح چلتا رہا۔ چوتھا دن آیا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں صحابہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ صحابہ کرام نے سمامہ کو آزاد کر دیا۔ وہ سمامہ مسجد نبوی شریف کے قریبی باغ میں جاتا ہے اور قریبی باغ میں جا کر وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور پکارتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمامہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو آزاد کر دیا تھا، لیکن آپ کے اخلاق مبارکہ نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ آقا کائنات کی حسن خلق بھی آپ ہیں، حسن خلق بھی آپ ہیں۔ تو پکار اٹھتے ہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔